آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے بلایا اور مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنے کا موقع ملا۔ روٹین کی روزمرہ کی زندگی میں کئی ایسی چیزیں رواج پا جاتی ہیں جن کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہوتا۔ ایک مثال یہ ہے کہ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ اب تو میری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے، مجھے کاروبار میں بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے، میرے مخلص دوست نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، میری فیملی نے مجھے سپورٹ نہیں کیا، میں ایک ایسے ملک میں رہ رہا ہوں، میں ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہا ہوں کہ جہاں پر سپورٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے اور میری جو صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کرنے کا مجھے کوئی موقع ملنے کی کوئی امید باقی نہیں ہے۔ میری زندگی میں تمام راستے کامیابی کے لیے بند ہو چکے ہیں، میری قسمت کھوٹی ہو چکی ہے، میں زندگی میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ حالانکہ آخری سانس تک زندگی میں کامیابی کے مواقع ملتے رہے ہیں اور ملتے رہیں گے، صرف ہمت کرنے کی بات ہے۔ اگر کاروبار میں نقصان ہوا ہے تو کوئی انسان بھی کاروبار کو ساتھ لے کر پیدا نہیں ہوا، کاروبار بنا اور کاروبار میں نقصان ہوا۔ اسی طرح سے ہمارے روابط، ہمارے تعلقات، ہمارے دوست بنے، پھر ان دوستوں میں سے کچھ لوگ بیچارے اپنی زندگی کی دوڑ دھوپ میں اور زندگی کے مقابلے میں مصروف ہو گئے، وہ ہمیں ٹائم نہیں دے رہے یا وہ ہماری کال اٹینڈ نہیں کرتے تو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ تو اس طرح کی کئی غلط فہمیوں کا ہمارا معاشرہ شکار ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی پراپر مینٹورنگ اور اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ کا بھی ہمیں موقع نہیں ملتا۔ زندگی اتنی رش میں ہے، زندگی اتنی مصروف ہے کہ بس چل چلاؤ ہے۔ زندگی کی اس دوڑ دھوپ میں ہم اس طرح سے مصروف ہو کر رہ گئے ہیں کہ ہم ذرا رک کر پیچھے مڑ کر دیکھتے بھی نہیں کہ ماضی میں ہمارے ساتھ جو دوستوں نے اچھی چیزیں کی اور دوستوں نے ہمیں سپورٹ کیا، دوستوں نے ہمارے دل کو خوش رکھا، ہماری خوش گپیاں، ہماری دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنا، وہ سارا بھول کر ہم کسی ایک بیچارے دوست کے پیچھے پورا زور لگا دیتے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ اپنی کسی مجبوری سے اور اپنی کسی مصروفیت کی بنیاد پر وہ ہمارے ساتھ ٹائم گزارنے کے قابل بھی نہ رہا ہو، کہ میرے ساتھ لوگ ناراض ہو گئے ہیں، مجھے لوگ اہمیت نہیں دے رہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بیچارے کسی پریشانی میں ہوں، کسی مشکل میں ہوں، تو پھر ہم آہستہ آہستہ لوگوں پر اور اپنے دوستوں پر اور اپنے ناراض دوستوں پر اور اپنے کاروبار کے نقصان پر اور اپنی بعض بیماریوں پر اتنے فوکس ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ہے، وہ اس نقصان کے بدلے میں ہمیں دوبارہ بہت زیادہ فائدہ بھی دے سکتی ہے، ہماری فیملی کو ایک اچھی پہچان بھی دے سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال یا 100 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بھی اچھی خاصی تھی، وہ بھی بزرگ تھے جب انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا فرزند عطا ہوا۔ تو تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ ایسے لوگوں کو بزنس کا بہترین موقع ملا جن کا فیملی بیک گراؤنڈ کوئی بزنس والا نہ تھا،
اور کئی لوگوں کو کینسر جیسے موذی مرض سے اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی دی۔ تو یہ جو وقت ہے، یہ جو ٹائم ہے، یہ رکنے والا تو ہے نہیں، یہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ یہ ٹائم کی تبدیلی یہ عام چیز ہے، کبھی دھوپ ہے، کبھی سایہ ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے۔ تو یہ زندگی کی جو حقیقتیں ہیں ان کا سامنا امید کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور اپنی پوری لگن کے ساتھ کرنے میں ہماری سلامتی ہے اور ہماری کامیابی ہے۔